کتنے انعام ہیں؟ 5 بولیے. پہلا انعام کہ رب تیرے ساتھ. نمبر 2 آقا کے چہرے کی مسکراہٹ. نمبر 3 معافی مل گئی. نمبر 4 جتنی دیر تو سویا ہے تیری روح اللہ کا عرش کا طواف کر رہی. نمبر 5 پیشانی اتنی دیر سجدے میں ہے. اتنی دیر سجدے میں ہے. اگر تو سوئے نیند تو اپنی پوری کرے تو 5 تجھے ڈگریاں مل جائیں تو رب سے اور کیا لینا. اس لیے دوستو آج ہمارے محترم بھائیوں کی بلائی ہوئی محفل، اس محفل میں آنے والوں دروازے سے نکلنے سے پہلے یہ خوبصورت تحفہ دامن میں رکھو، تہیہ کر لو، مصمم ارادہ کر لو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی. ہم نے سونے سے پہلے یہ 5 انعام لے کے سونا ہے. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت ہے. حضرت صاحب میرے پاس تشریف فرما ہے. جملہ بڑا توجہ طلب اور سننے والا ہے. المحبت میل القلب علی موافق اللہ. ایسے ہی سب میل القلب علی موافق اللہ، یعنی محبوب کی باتیں دل کو اچھی لگے، لطف آئے، نبی کی بات ہو، دل جو ہے وہ مچل جائے. میرے آقا کی گفتگو ہو، میرے دل کو سرور آئے، آقا کی باتیں پیاری لگے. کسی محفل میں جاؤ اور کسی مجلس میں جاؤ، کسی محفل میں جا کر پھر جو بھی وضو کے بغیر نہیں جانا. اگر اجازت ہو ایک جملہ یہاں دے دوں. میں سیرت حلبیہ میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر، یہ بھی آپ کے لیے ایک پیغام ہے دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال. سارے بولیے کتنی عمر تھی؟ 7 کتنی؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک یہ دونوں مبارک آنکھیں آ گئیں. کیا آ گئیں؟ سمجھ گئے ہو نا؟ دونوں آنکھیں مار کیا ہوگی؟ اللہ. لوگ تو کئی جملے استعمال کر جاتے ہیں، ہم کیوں استعمال کریں؟ اس کے اندر بھی راز ہے، حکمت ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے. کیا ہے؟ عظمت ہی عظمت ہے. بڑے حکیم و طبیبوں سے علاج ہوا، فرق نہ پڑا. آپ کے دادا جان حیات تھے. آپ کے دادا جان کو لوگوں نے مشورہ دیا. اس وقت تو مدینہ المنورہ کا نام مدینہ المنورہ نہیں تھا. انہوں نے کہنے لگے کہ لیکن میں مدینہ کہتا ہوں. مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ہے عکاظ. کیا نام ہے جی؟ عکاظ. کیا نام ہے؟ اس جگہ پہ نا ایک طبیب رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ طبیب رہتا ہے. وہ صرف آنکھوں کا ہی علاج کرتا ہے. جس طرح آج ہمارے پروفیسر ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں اور آنے جوگے نہیں. کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو معذرت سے پریشان نہیں ہونا کہ نہیں جی آپ رپورٹاں کر، پروفیسر رپورٹاں کروا کے رڑیاں کر دی. پروفیسر ہے نہیں، تجھے پروفیسر کس نے بنایا؟ پھر کس لیبارٹری میں تو نے کہنا ہے اگر وہ رپورٹ نہیں اس سے کہیں اعلیٰ بھی ہو تو رد کر دے. تجھے پتہ نہیں کہ جو تیرے پاس آیا ہے کتنا غریب بندہ. احساس کس کو کہتے ہیں؟ دامن کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی کس کو کہتے ہیں؟ خیر خائی کس کو کہتے ہیں؟ ان قریب دو چادروں میں لپٹ کر تو نے زیر زمین جانا ہے. خیر الناس من انفع للناس کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ میرے غوث پاک فرماتی ہے رحمت اللہ تعالی، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے. کیا؟ لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے. کیا؟ کوئی بسا ہے؟ خود نہ بسے. میری بات پہ غور کریں. خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا. نہیں اگلا جملہ آپ نے بڑا خوبصورت دیا یار. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات یہ بڑا گہرا سمندر ہے. یہ میرے غوث پاک فرما رہے رحمت اللہ تعالی، فرمایا یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے. تو کنارے پہ کھڑا ہے، تو کنارے پہ کھڑا ہے. اس سمندر سے بے خوف نہ رہے.
فرمایا خدا کی قسم میں عبد القادر کہتا ہوں علیہ رحمہ اس میں گرتے دیکھا ہے نکلتے نہیں دیکھا، گرتے دیکھا ہے نہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو بصیر پور کے قبرستانوں میں چلے جاؤ، یقین آ جائے گا۔ کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہاں طبیب رہتا ہے، وہ صرف آنکھوں کا علاج کرتا ہے۔ کس کا؟ لو جی آپ نے پوتے کو لیا، طبیب کے پاس چلے گئے۔ یہ بھی محفل کے حوالے سے ایک بات کر، بس زبان پہ آ گئی، آپ کے مقدر کی بات ہے۔ لو سرکار وہاں پہنچ گئے جی، دروازہ بند تھا طبیب کا، تو دادا جان جب دروازے پہ دستک دی تو طبیب باہر نہیں نکلا۔ کیا؟ رب نے فرمایا تب میرا محبوب تیرے دروازے پہ کھڑا تو دروازہ کھول کے باہر نہ آئے۔ فوراً زلزلہ آ گیا۔ کیا؟ تو جب زلزلے کی زد میں، پھر وہ زلزلہ بھی رب کی طرف سے آیا، تو جب زلزلہ آیا نا تو مکان زلزلے کی زد میں آیا، تو پھر اس کا جو حال ہونا تھا وہ آپ کو پتا ہے۔ تو جب وہ حالت ہوئی زلزلے والی تو پھر طبیب جب باہر آیا تو سامنے کون کھڑے تھے؟ تو ہاشمی خاندان کو کون نہیں جانتا تھا؟ آپ کے دادا جان کو کون نہیں جانتا تھا؟ جی کون نہیں جانتا تھا؟ طبیب باہر نکلا، فوراً دیکھ کے کہتا ہو عبد المطلب آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ۔ وہ طبیب تھا، میں ابھی جملہ بولا ہے، وہ طبیب تھا، وہ طبیب تھا۔ تو نبوت پہ ہاتھ رکھے اوپر لکھے نبوت شناس، اور ادھر تو ہاتھ رکھ کے سارا کچھ پوچھے مریض سے، تو پھر نبوت شناس ہی ہیں۔ سارے کا انکار ہے؟ نہیں ایسے انکار کر رہے ہیں تو نبوت شناس ہی ہیں کہ نہیں جی؟ بہرحال وہ کیا تھا؟ تو جب دادا جان نے فرمایا نا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ، تو وہ طبیب تھا۔ اس نے ایسے حضرت صاحب ایسے آپ نے مشہور پڑھا ہوگا، ایسے دیکھ رہا، دیکھتا 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 کہتا یہ کون ہے؟ کہنے لگے پوتا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میری طرف سے تجھے مبارک ہو، میری طرف سے تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے آخری نبی ہے آیا ہے۔ میں نے کہا وہ طبیب تھا، خدا کی قسم وہ نصیر پر کے رہنے والا وہ طبیب تھا، طبیب۔ میرے آقا اسلام کی مبارک آنکھوں کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ آخری نبی ہے، تمہیں مبارک ہو، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، یہ تیرا پوتا ختم نبوت کا تاج پھیل کر آ رہا ہے۔ یہ امام بولو بلند آواز سے، یہ امام الانبیاء ہے۔ پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ لو دوستو جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا نا، آپ اس کی طرف رخ کرو، رخ کرو۔ آج تو ہم احتیاط نہیں کرتے، نبی کی محفل ہو تو بغیر وضو مر جائیں تو پھر میں تجھے کیا کہوں؟ بات میری پہلے سن لے، تو پھر آج کے بعد تو نبی کے ذکر کی محفل میں بغیر وضو جائے، سننا ابھی سننا، اس لیے میری زبان پہ یہ واقعہ آیا۔ سنیں، جب اس نے پہچان لیا نا کہ میرے دروازے پہ آخری نبی کھڑا ہے اور رب کا محبوب کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ٹھہرا نہیں تو علامہ صاحب کے پاس سیرت حلبیہ کی اٹھا کے دیکھیں گے، پورے بصیر پر میں بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں عربی میں بھی کتاب ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، جناب صاف کر لیجیے، کوئی سنم میں کوئی دھرگوسلا مار رہا ہوں۔ جب اس طبیب کو پتہ چلا نا کہ میرے دروازے پہ اتنی بڑی ہستی کھڑی ہے، پھر وہ ٹھہرا نہیں، پھر وہ سارے بولیے، پھر وہ ٹھہرا نہیں، بھاگ کر اندر گیا۔ کیا؟ بھاگ کر اندر گیا۔ کہنے لگے وہ طبیب تو اتنی بڑی ہستی کے سامنے ویسے کھڑا ہے؟ میری بات میں یار غور کرنا، وہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں اس بات کو کتنا کھولوں اور میں سلیس کر کے کیسے تمہیں سمجھاؤں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات کو سنو اور سمجھو۔ طبیب نے کہا میرے سامنے اتنی بڑی ہستی کھڑی ہے تو ویسے کھڑا ہے، جس طرح تھا ویسے ہی آ گیا، بھاگ اندر جاؤ۔ اندر گیا، ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ، اپنا نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت ہوا نہیں، ابھی تو عمر 7 سال ہے، اعلان نبوت ہوگا تو وہ کلمہ پڑھے گا نا طبیب نے کہا تو ویسے جس طرح اندر جس حال میں تھا تو زلزلے کی وجہ سے آیا ہے نا، پتہ نہیں کیا تیری حالت تھی۔ پھر وہ کھڑا نہیں رہا،
جب پتہ چلا دوستو سنو، پھر باقی اندر گیا تو وضو بھی نہ کریں، وہ طبیب نے غسل کیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت صاحب غسل کیا. اپنے کتنے نہ کے آیا پہ آجا سرکار دی محفل ملا دے جانا ہے جی ہیں یار. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں تمہاری بات. چلو وضو تو الحمدللہ اس کی مہربانی ہے انشاءاللہ، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کس وقت جھٹکا لگ جائے، تو پھر بغیر وضو کیوں رہے. میں تو کہوں گا کہ وضو کرو، اگر مکروہ ٹائم نہ تو وضو کے نفل فوراً پڑھو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے مکے کی گلیوں میں زمین پر، اور چلنے کی بعد جنت میں آئے، تو یہ عمل کیا تھا؟ یہی عمل تھا. واقعہ تو بڑا پیش کرتا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ یہ کس عمل کی وجہ سے تحفہ ملا تھا؟ وضو ٹوٹتا فوراً وضو کرتے اور وضو کے نفل پڑھتے تھے. اور تو نہ اختیار کرے تو قصور میرا ہے، تیری مرضی. تو مسجد نفل بھی نہیں پڑھتا پیا. اسی لوگوں ترغیب بھی نہیں دے رہے. خطیب ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم اپنے ذاتی کام کے لیے نکلتے ہیں، جس جس مسجد پر نظر پڑتی ہے ہم اس کے بھی نفل پڑھتے، اس کے بھی نفل پڑھتے. کیونکہ پہلے تالے نہیں لگے ہوئے تھے پہلے، اب تالے لگ گئے نا. اس وقت دنیا کی چیزیں مسجد میں نہیں تھیں، آج دنیا کی چیزیں مسجد میں آگے تالے لگ گئے. میں ایک دفعہ پتہ نہیں زور دی نماز پڑھنی، پتہ کس جگہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ میں جیدے جامع اگو تالا اگیاں وہ تالا جتنا میں کلیا جو نماز گئی، وہ میں جلد وضو میرا تھی. الحمدللہ یہ شکر کہ بندے کا وضو ہونا یہ بڑا کرم ہوتا ہے. وضو تھا، وہ جناب نال نزدیکی دکان تھی، یار فکر تھا نا، قبول تو اس نے کرنا کہ یار تیری مہربانی اگر یہ مجھے جگہ مل جائے. مسجد ساری بند ہیں، اگر نماز کا انہیں کہا کر سب آؤ جناب آؤ، انہیں جان میں چاہیے. میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں کہا مولا قبول تو کرنا ہے پر من سکون ہو گئے. قبول تو نے کرنا ہے، قبول عبادت تعالیٰ یہ تیرا فعل ہے. قبول کرنا، قبول کرنا، نہ کرنا یہ تیرا فعل ہے، کرنا ہمارا کام ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے. کرنا نہ کرنا یہ اس کا فعل ہے، کرنا یہ ہمارا فعل ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ. رب کہتا تیری کیا ضرورت ہے تو مجھ سے پوچھے کہ تو کیا کر رہا ہے. فرمایا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو میرے پر سوال کرے. ہاں میرے پاس طاقت ہے کہ میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں کہ تو کیا کر رہا. کیسا رب کی فضیلت ہے اور رب کا کیا کمال مقام و مرتبہ ہے. بہرحال میں کافی آگے چلا گیا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ غسل کیا گیا. ہائے کیا بات. طبیب اندر گیا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے غسل کیا. کیا کیا؟ غسل. غسل کر کے نئے کپڑے پہنے. حضرت صاحب کپڑے بھی نئے پہنے. وہ طبیب تھا، آقا علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، اعلان نبوت نہیں کیا ابھی، لیکن طبیب کو پتا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے. غسل کیا، پھر نئے کپڑے پہنے، پھر جناب پہچان لیا اس نے یہ جو کام کیا یہ پہچاننے کے بعد ہوا ہے. چلو جی. اور میں تقریر آپ سے نہیں کروا رہا، میں کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، میں سبحان اللہ نہیں کروا رہا، میں کیوں کرنی ساری تقریر سبحان اللہ کروا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مگلے بولو سبحان اللہ، آج نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر کی ہو جی سبحان اللہ، تقریر کی ہاتھ کھڑے ہو گئے جی. حقیقت ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب دیکھنا اس نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ غسل کیا، پھر اس نے نئے کپڑے پہنے، پھر اس نے کتاب لے لی، پھر باہر آیا کہ کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے. دیکھتا دیکھتا کتاب بند کر دی. کہتا ہے کہ اے مطلب تیرے پوتے کا علاج میرے پاس نہیں ہے. تو کہتا ہے میری بھی اکھاں آ گئیاں، نبی دی اکھاں بھی آ گئیاں، مر کے ڈوب کے مرنا نہیں ظالمہ. بعد وقت تو شرم نہیں آتی. اللہ کے بندے، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور میرے آقا سے اس عمل کے اندر بھی فضیلت بڑھنی نہیں. فضیلت ہی فضیلت. ایسا نہیں علامہ صاحب؟ کبھی کتاب کو دیکھی، کبھی چہرہ انور کو دیکھی. دیکھتا دیکھتا کتاب بند ہوگی. جب کتاب بند ہوئی نا کہتا جی تمہارے پوتے کا علاج میرے پاس تو نہیں ہے. کہنے لگے پھر میرے پوتے کا علاج ہے کہاں؟ کہنے لگے میری بات سنیں، میرے پاس جب بھی کوئی آیا نا آنکھوں والا خالی نہیں گیا، آج تک خالی نہیں گیا، آج تک خالی نہیں. پر تیرے پوتے کا علاج میرے پاس نہیں.
دادا جان بولے بھی خالی بھی نہیں گیا، میرے پوتے کا علاج تیرے پاس نہیں تو ہے کہاں؟ کہنے لگے وہ تو میں بتاؤں گا بعد میں، علاج تو بتاؤں گا بعد میں، پہلے مجھ سے یہ پوچھو کہ میں لوگوں کو کون سی بوٹی رگڑ کے سرما بنا کے دیتا رہا ہوں، پہلے مجھ سے پوچھو کہ وہ کون سی بوٹی تھی جو رگڑ کے سرما بنا کے لوگوں کو دیتا رہا ہوں، وہ کون سے قطرے بنا کے میں دلاپ دیتا رہا ہوں لوگوں کو، آج تک خالی نہیں گیا ہے۔ پہلے مجھ سے پوچھو نا کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیسے کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ تو دادا جان نے پوچھا بتا کیسے کیا ہے؟ کہنے لگے تیرے پوتے کا نام لیتا رہا ہوں، تیرے پوتے کا۔ تو جب تیرے پوتے کا نام لے کے لوگوں کا علاج میں کروں تو تیرے پھر پوتے کا علاج میرے پاس کہاں آ گیا؟ میں تیرے پوتے کا نام لیتا رہا ہوں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا یقین کیوں کمزور ہو گیا؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، وہ تو پہلی شریعت پر ہوگا نا وہ طبیب صاحب، تو وہ نام لے تو کوئی خالی نہ جائے، تو نام لے کے ہر چیز پہ تیرا یقین کمزور ہو جائے، کیوں؟ کس لیے؟ کہ لگے میں جب تیرے پوتے کا نام لے کے لوگوں کا علاج کرتا رہا ہوں تو پھر میرے پاس تیرے پوتے کا علاج کیسے؟ تیرے دادا جان کہنے لگے پھر ہے کہاں؟ کہنے لگے وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن میں اصل میں اس واقعے کو پیش نہیں کرنا تھا، بس وہ وضو کی بات ہو رہی تھی اس کے لیے میں نے پیش کیا ہے کہ دیکھ لیں، اندازہ لگائیں کہ اس طبیب کو جب پتا چلا کہ اتنی بڑی ہستی کھڑی ہے تو وہ کھڑا نہیں رہا۔ تو میرے بصیر پور کے دوستوں اور بزرگوں، رہنے والوں، آج کے بعد تحیہ کر لو کہ 24 گھنٹے وضو کے بغیر رہنا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی ایسے ویسی ہو جائے تو میرے آقا کے ذکر کی محفل میں وضو بھی کریں، خوشبو لگائیں، گرمیوں تو غسل کر کے جائے، کمال نہیں؟ کیا پتا یہ تیری ادا تو گھر میں کر رہا ہو، رب کی نظر پڑے، ابھی تو محفل میں نہیں گیا، رب کہتا ہے فرشتوں تیاری کر رہا ہے، تیاری نہیں دیکھی میرے بندے کی یار، میرے محبوب سے پیار میں جا رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، محفل تو بعد کی بات ہے نا، جانا تو بعد کی بات ہے نا، میں تو ابھی اس کی بخشش کر دی ہے نا، ابھی بخشش کر دی ہے نا۔ چل بہرحال اگلی بات سنیں، کہنے لگے کہاں علاج؟ یہ بتاؤ علاج کہاں ہے؟ کہ لگے تیرے پوتے کا علاج تیرے پوتے کے پاس ہے، تیرے پوتے کا علاج۔ اب یہاں میں آپ سے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نبی پاک جسم میں خون ہے وہ دادا جان کا خون ہے یا نہیں؟ بتقاضا بشریت ہے صاحب، ہے کہ نہیں؟ تو طبیب کو چاہیے تھا وہ کہتا کہ اس طرح کرو عبد المطلب، اب اس طرح کرو اپنا لابدان نکال کے پوتے کی آنکھوں پہ لگا دے، خون تو وہی ہے نا، لیکن وہ طبیب تھا، اس نے کہا کہ انگلی اپنی لو اور لابدان پوتے کا لو، ہائے ہائے ہائے، انگلی اپنی لو۔ اس حکیم نے کہا، قاری صاحب حکیم نے کہا، اس طبیب نے کہا، سنو پورے بصیر پور میں صرف حلبیہ اٹھا کے دیکھو، غیر مقلد بھی مانتے ہیں اس سیرت کو، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سنی سارے مانتے ہیں، ان کو کہو اٹھاؤ یہ سیرت۔ طبیب نے کہا انگلی اپنی لابدان پوتے کا، اپنا نہیں پوتے کا لو، کرو میرے سامنے کرو، لو یار بات یہ نہیں ہے، آنکھیں آئی ہوئی نہیں تھیں، وہاں سے میرے آقا کی فضیلت کا پہلو نکلنا تھا، عظمت کا پہلو نکلنا تھا، بلکہ میں کیوں نہ کہوں میرے آقا کے نام کے فیض کا پہلو نکلنا تھا۔ لو جی دادا جان نے اپنی انگلی لی، اپنے پوتے کا ایسے یار آنکھیں آئی ہوئی نہیں تھیں، آئی ہویا نہیں، یار اصل میں بات نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے لگتا ہی گیا، آنکھیں خوبصورت کمال ٹھیک ہو گئی، اور نہیں محترم بات یہ نہیں ہے کہ آنکھیں آئی ہوئی تھی، رب نے اپنے محبوب کے نام کی فضیلت کو لوگوں تک کھول کے بیان کرنا تھا۔ دوستو ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں اس موضوع کو پھر کبھی نکالوں گا۔ میں تو جب کل کو پڑھتا ہوں اس آیت کے اندر گھومتا ہوں، سیدھی بات بتاؤں گا کہ قرآن ایک بے کناس سمندر ہے، اس آیت کے اندر جب تیاری کرتا ہوں پھر اس کے بعد پھر حدیث کا رخ کرتا ہوں، پھر حدیث پاک کا
رخ کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بس ہمارے بھائی شریف صاحب کے اللہ تعالیٰ والد صاحب کی بخشش فرمائے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے سارے ثواب بھی ہے، ساتھ ان کے بھائی کا کوئی مسئلہ بنا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے شکرانے کے طور پر بقول ان کے، تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب کوئی وظیفہ دو، حالات بڑے خراب ہوئے پہلے، میں کوئی کہنا بھی وظیفہ نہ لو، میں کیا ہے بولو تو صحیح، میں کیا ہے پیر صاحب تھاری مہربانی پیر صاحب گھرنا تنگی بڑی ہے جی کوئی وظیفہ دو، میں نے منع کیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ جو رب نے وظیفہ دیا وہ ہے یا نہیں جو رب نے وظیفہ دیا ہے وہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت ہر وقت بس اتنی کم کر الحمدللہ، یہ تو کہتا جا میرا وعدہ ہے رب کا لَأَزِيدَنَّكُمْ، کبھی زندگی میں کمی نہیں آنے دوں گا، کمی نہیں آنے دوں گا، کہ نہیں محترم؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے ذوق میں بیٹھے ہیں، بڑی لگن میں بیٹھے ہیں، میرا بھی دل کرتا آگے چلوں، لیکن وہ ایک جگہ پہ خطاب ہے گا تو ان کا عشاء کے فوراً بعد شروع ہونا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ درمیان میں تھوڑا جا مجھے بھی سانس مل جائے، وقفہ ہو جائے، جاتے وہ مجھے ممبر پہ نہ بٹھا دیں، اور بٹھا بھی دے تو الحمدللہ 9 10 تقریریں میں کی ہیں ایک ایک وقت میں، یہ کی وہ کی وہ کی، لیکن اب عمر 55 سال ہو گئی ہے، اب فرق تو آ جاتا ہے نا۔ وہ صبر کی بات ہو رہی تھی، بس دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، صبر بہت بڑی نعمت ہے، تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں مزید اس کو کھولوں اور آگے چلوں، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ بس آخر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، بس وہ پڑھ کے مشتاق سے اجازت پڑھ دوں کہ نہ؟ موسم میں مجھے پیارا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ پاڑی دے کہ نہیں جی؟ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کر بیدار آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کر بیدار، تو پھر کون بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، آقا کی عظمت پر، آقا کی رفت پر، آقا کے ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ کر بیدار آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کر بیدار۔ تو رشتہ جڑ گیا تو پھر رشتہ مضبوط ہو گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کری تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کری تو کیا، ان کے فضل کا سایہ ہم پر، ان کے فضل کا سایہ ہم پر کر بیدار، پڑھو میرے ساتھ، کر بیدار